میرا نا ایک سبق ہے آپ حضرات کے لیے. میں نے کہا تھا یہاں جتنے لوگ آئے ہیں نا یہ سارے یا میرے دوست ہیں یا میرے سے پیار کرنے والے, کچھ مرید اور شاگرد کہلانے والے ہیں اور کچھ میرے دوست ہیں. سب کے لیے میرا پیغام ہے, زندگی جہاں مرضی گزارو اور اپنا ذائقہ نہ خراب کر لے. ہمارا نا اب ذائقہ خراب ہوتا جا رہا ہے. یہ لفظ میں اور میری سوچ اور میرا ذہن یہ ہے اور میرا نقطہ بس کر. تیرا نقطہ نظر کیا ہوتا ہے؟ بس کر, اتنا بڑا ہو گیا اب تیرا کوئی نقطہ نظر بھی ہے؟ بس کر, اس سے باہر آ. اپنا جو ذوق ہے نا, اپنا جو ذائقہ ہے, اس کو تھوڑا پورا کریں, اس کی تھوڑی طبیعت بحال کریں, اس کا ایک ماحول بنائیں. ایسے نہیں گزارا ہوتا. میرے ایک استاد صاحب ہیں, ان کے ایک بیٹے نے ایک دن مجھے ٹیلی فون کر کے کہا کہ فلانی تاریخ آپ کی نا فلانی جگہ پہ چاہیے. تو میں نے کہا میں آ جاؤں گا. تو تھوڑا بیمار بھی ہوں, تکلیف میں بھی ہوں, سفر بھی بہت ہی زیادہ کرنا پڑتا ہے, اور سفر کی دقت مجھے میرے گھر والوں سے لے کر میرے دوستوں تک, میرے ڈاکٹر تک سارے مجھے مشورہ دیتے ہیں. بلکہ کچھ ایسے بھی ہیں جو مشورہ دیتے ہیں آرام کرنے کا اور 7 تاریخ بھی مانگ لیتے ہیں. ایسے بھی کئی ہیں جو کہتے ہیں حضرت صاحب تھوڑا آرام بھی کریا کرو, تو نال کہتے ہیں فروری دا ٹائم بھی دے دو. ایسے بھی ہیں مخلص, وہ بھی ایسا بھی کرتے ہیں. میرے ساتھ ہوتا ہے ایسے بھی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن جو بات عرض کرنے لگا ہوں, استاد جی کے بیٹے نے فون کیا, میں نے کہا میں آ جاؤں گا. اس نے اگلے دن شام کو استاد جی کا فون کرا دیا. اور استاد جی بھی ایک ہوتا ہے, آپ نے کچھ ایسے اساتذہ ہوتے ہیں جن سے صرف الف بے تے سے پڑھی ہوتی ہے, یعنی الف با تا سا بھی نہیں. وہ تو ہوتا ہے نا مدارس میں اور اسکول میں کیا ہوتا ہے الف بے, وہ جس سے الف بے تے سے پڑھی ہوتی ہے نا پرائمری اسکول کے ٹیچر, ان کا بیٹا. بات صبح استاد جی سے فون کرایا, کہنے لگے پتر گال پکی ہے نا, آ جاؤ گے؟ میں نے کہا آ جاؤں گا. پھر میں نے بیٹے کو فون کیا استاد جی کو, میں کہا یار تو میری بےزتی کی تھی, تو نے مجھے کس طرح کا مولوی سمجھ لیا؟ روایتی آدمی ہوں کہ میرا استاد میری منتیں کرے گا اور میں ٹائم نہیں دوں گا؟ کیا سمجھا ہوا ہے؟ تو لکیر کے فقیر ہیں ہم. تو جس کے گھر سے ایک دفعہ روٹی کھا لیں اس کا بڑا لحاظ کرتے ہیں. اللہ جن کے پاس بیٹھ کے ہم نے پڑھا لکھا کچا پکا بندہ سمجھ لیا. توہین کی تم نے دوبارہ استاد جی سے فون کرا. استاد استاد ہوتا ہے, وہ تو چوک میں کھڑا کر کے بیچ دے تو ہم بکنے کو تیار ہیں. کچی پکی باتیں کر دی آپ نے ہمارے ساتھ. میں نے کہا یہ ٹائم تمہیں دے دیا, اس کے بعد نہیں دینا. تم نے یہ توہین کری ہے ہمارے. یہ نہ نکلو, ذوق ذوق ہوتا ہے. اصل میں کہا کرتا ہوں جو اشارے نہیں نہ سمجھا اس نے واضح بات بھی نہیں سمجھ لی. جو اشارے نہیں سمجھا اس نے آگے کیا سمجھا. میں ایک بہت بڑے شہر کے ایک بہت بڑے سیٹھ نے ایک دفعہ کہا کہ 10 منٹ آپ ہمارے پاس رکے. بہت بڑے آدمی تھے, انہوں نے میل کا نام بھی بتایا. لیکن وہاں اس شہر میں میرے ایک سجن بھی رہتے ہیں, قاری صاحب ہیں. ان کا چھوٹا سا گھر ہے, چھوٹی سی کالونی ہے آرب والا روڈ پہ. تو میں نے ان کے گھر جانا تھا, مجھے پتہ تھا کہ وہاں جا کے ہم نے آلو مٹر کھانے ہیں. تو مجھے میرا ایک سنگی بھی مشورہ دینے لگا کہ یہ بندے نا سلام دعائیے تو مدرسے بھی بن جاندے. میں کہ مدرسہ ٹھہر کے بنا لیں گے نا, پہلے ذوق تے پورا کریے. وہ مدرسے بنتے رہتے ہیں, اس میں کون سی کوئی ایسی رٹے والی بات. تو چکر بازی میں نہ پڑے کبھی بھی زندگی میں. میں آپ کو میں پتہ کی بات بتا رہا ہوں. ہمارے چکروں نے نا ہمیں بڑی حکمتیں آتی ہیں, ایسے ہو جائے گا تو یہ بندہ تو فلانا بندہ. بلکہ ہمیں لوگ مشورہ دیتے ہیں, کہتے ہیں کسی نے سن دے نہیں تو تو پھر بھی سن لیں دے نہیں. میں کہا مینوں پتہ ہے میری کیوں سن دے. تو فقیروں سے درویشوں سے اسلام دعا کریں, ذوق نہ خراب کریں. بڑی مہربانی. کبھی کبھی رات کو نعت سن کے سویا کریں. کبھی کبھی نا کوئی اچھا شعر, کوئی اچھا ذوق, یار کوئی بات ایسی ہو جہاں ہم بھی تو کبھی تڑپے نا. مطلب ضروری ہے کہ ساری زندگی انسان کہ کہیں میری پگڑی کا بال نہ کھل جائے, اس کا بھی کوئی مزہ ہے. تو اعلیٰ حضرت نے نا ذوق والی زندگی گزاری, ادب والی زندگی گزاری, پریم والا وقت گزارا, عشق والا وقت گزارا. تو آپ اپنی زندگی کو نا ذوق کے دائرے میں لائیں. جس چیز کی بہت کمی ہے وہ ادب آداب ہے, وہ ذوق ہیں.